ہر جمعرات کو وہ دربار پر آتی تھی، میں بھی اسے دیکھنے جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی، کئی بار اس کے قریب جانے کی کوشش کی پر ڈر سے رک جاتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑی تھی۔ ایسے ہی ایک مہینہ گزر گیا، پھر ایک جمعرات میں نہیں جا سکا، اور جب اگلے جمعرات گیا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا کہ آپ پچھلے جمعرات کیوں نہیں آئے؟ میں سن کر حیران رہ گیا کہ وہ مجھے نوٹس کرتی ہے۔ اس طرح ہم دوست بن گئے۔ ہر جمعرات ہم گھنٹوں دربار میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے بارے میں ہی بات کرتی تھی، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ کچھ بھی پوچھنے پر وہ بات ٹال دیتی تھی، اور جہاں تک کہ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ بہت ہی عجیب لڑکی تھی۔ پھر ایک مہینے بعد میں نے ہمت کر کے اسے بتایا کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ 10 منٹ خاموش رہی، پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور یہ بول کر چلی گئی کہ پاگل، میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ 2 مہینے انتظار کرتا رہا کہ میں اس سے مل کر سوری کر لوں گا، پر وہ نہیں آئی تو میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ساتھ ہی گاؤں میں رہتی ہے۔ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ 2 دن پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کو بلڈ کینسر تھا اور وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ پھر میں اس کی فیملی سے ملا تو پتہ چلا کہ اس کی فیملی مجھے جانتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں ہر وقت تمہارا نام لیتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ پاگل ایک دن مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ تو اسے کہنا مجھے نہیں پتا تھا میں نے محبت کی یا نہیں، پر تمہارے ساتھ گزرا وقت میری مختصر زندگی کا سب سے خوبصورت وقت رہا۔